جساد پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ بہن عشق، میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں جس کا نام بلا قیود ہے۔ شکریہ، یہاں پر دوبارہ آنا اچھا لگا۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ ہمیشہ مسکراتی ہیں، ہمیشہ کہکے لگاتی ہیں، آپ کے پاس ایک ایسی شادمانی ہے جو آپ کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں میں کیا چمک ہے۔ اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسی کہانی ہوگی جس میں آپ کا ماضی ظلم سے بھرا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں میرا بچپن تھا ہی نہیں مناسب بچپن جو کسی بچے کو مل سکتا ہو۔ خدا نے میری 30 سال کی عمر میں میرا بچپن لوٹایا۔ میرا خیال ہے کہ جن چیزوں اور شادمانی سے میں بچپن سے محروم تھی، خدا نے مجھے ان سب چیزوں سے دگنا دیا۔ اور یہ مافوق الفطرت ہے۔ اس طرح کی قوت اور شادمانی پانے کا کوئی اور طریقہ میری قوت اور حکمت میں نہ تھا۔ اور تو پھر آپ نے اس آیت کے ساتھ کیا کیا جو فرماتی ہے کہ اب ایک بچے کی طرح مزید زندگی نہ گزارو؟ جی ہاں، زندگی سے نمٹنے کے لیے ہمارے طریقے اور خدا کو ظاہر کرنے اور اس کے ساتھ چلنے میں ہمیں بچے کی طرح نہیں بننا چاہیے، لیکن خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس بچوں کی طرح آئیں، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر اپنی تعلیم، اپنی ذہانت، اپنی مشکلات، اپنی حکمت، دنیاوی حکمت، ہر چیز پیچھے چھوڑ کر اور اپنا پیالہ خالی کرتے ہوئے آئیں۔ تو آپ اس آیت کا حوالہ دے رہی ہیں کہ جب تک تم ایک بچے کی طرح نہ بنو۔ جی ہاں، بالکل۔ اور بعض مرتبہ لوگ دیکھتے ہیں یہ کیوں اتنا اہم کانا ہے، یہ بعض اوقات یہ بگڑی ہوئی لگتی ہے، اور میں انہیں بتاتی ہوں ہاں خدا مجھے بگاڑتا ہے، وہ مجھے ہر روز بگاڑتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ شاید وہ نہیں بلکہ یہ شادمانی اہمکانہ طور پر ظاہر ہوتی ہے، بعض اوقات غیر حقیقی، لیکن اس کے مافوق الفطرت ہونے کی وجہ سے یہ ناقابل بیان ہے۔ کیا میں اس بگڑنے کے بارے میں جان سکتی ہوں؟ جی ہاں، کیوں نہیں، اور سب بھی جان سکتے ہیں۔ یہ سب کے لیے کثرت سے فراہم ہے۔ اور مجھے ذرا خود کو ماضی میں لے جانے دیں۔ آپ نے کچھ اس طرح کہا کہ خدا نے مجھے میرا بچپن دیا، لیکن آپ نے کہا میں اللہ کے پاس گئی، میں خدا کے پاس گئی اور میں نے ان سے مدد مانگی۔ آپ بہتر مسلمان بننے کے لیے خدا کی مدد چاہتی تھیں، لیکن آپ کو مدد نہ ملی۔ تو پھر یکایک یہ کیسے ہوا؟ خدا اور اللہ نے آپ کو آپ کا بچپن لوٹا دیا۔ ماضی میں خدا کو تلاش کرتی تھی۔ میرے ملک میں خدا کی نمائندگی کی جاتی ہے۔ میرے ملک میں میری مسلم خدا تک رہنمائی کی گئی، اور اس رشتے میں کوئی شادمانی نہ تھی۔ مجھے ہمیشہ ایک سنجیدہ خاتون بننا تھا، بطور نوجوان لڑکی سنجیدہ، اور مجھے بہت سے طریقوں سے سنجیدہ ہونا تھا۔ مجھے تمام راست بازی پوری کرنی تھی اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنی تھی، اور اس میں کوئی لطف نہ تھا، کوئی مزہ نہ تھا، نہ ہی خوشی تھی، کیونکہ میری طرف سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی۔ اور پھر میری زندگی میں اور بھی صدمے آئے اور مجھے اور کڑوا، ناخوش اور مایوس کیا۔ پھر ایسے ہی ہوتا، لیکن جب میں نے حقیقی خدا کو پایا، جب میں نے خدا کے حقیقی کردار کو پایا اور وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ غیر مشروط طور پر مجھے کتنا چاہتا ہے، میں جیسی بھی ہوں اس کے پاس جا سکتی ہوں اور وہ مجھے اپنی محبت سے گلے لگاتا، یہ سب آپ جان نہیں سکتے، کیونکہ کتاب مقدس فرماتی ہے، خدا کے الفاظ سناتی ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس کے پیار کی چوڑائی، اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور میری
ہر کسی کے لیے یہ دعا ہے کہ وہ سمجھ لیں، لیکن ہمیں خدا کا تجربہ ہونے سے ہی سمجھ آ سکتا ہے۔ آپ کو خدا کا تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کا۔ جب آپ کو قدرتی طور پر تجربہ ہوتا ہے تو شادمانی خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ جب میں نے کہکا لگایا، میں ہنسی، میں رکی اور کہا، میں کہکے لگا رہی ہوں خداوند۔ ہمارے معاشرے میں صرف خاص طرح کی عورت کہکا لگاتی ہے، ایک سہل عورت کہکا لگاتی ہے۔ یہ قابل عزت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ قابل قبول نہیں۔ عورت کے لیے اونچی آواز میں ہنسنا غیر مناسب ہے۔ اور جس دن میں نے کہا، اوہ میں ہنس سکتی ہوں، مذاق کر سکتی ہوں، میں زندگی کا لطف اٹھا سکتی ہوں، یہ زندگی اتنی بھی قابل رحم اور بھاری نہیں، اور کیونکہ خدا اس طرح کا نہیں۔ ٹھیک ہے عشق، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو خدا کی حقیقی علامت مل گئی ہے، اس سے آپ کا کیا مطلب تھا اور یہ کس طرح ہوا؟ ذرا مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یہ اس طرح سے ہے کہ میں یہ وضاحت بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں۔ یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ دو لوگ اور دو لوگوں کا ایک ہی نام ہے۔ جی ٹھیک ان میں سے ایک دونوں کا نام سلمہ ہے، آپ کہہ سکتی ہیں۔ ٹھیک آپ انہیں بلا سکتی ہیں، لیکن ان دونوں کی شخصیات مختلف ہیں، وہ ایک ہی شخصیت نہیں، آپ ان کو ایک ہی نام سے بلاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ جب اس کی بات کسی اور سے کرتے ہیں، دوسری سلمہ سے، تو آپ یکسر مختلف شخصیات، دو شخصیات کی بات کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، اس طرح خدا کا نام ہے۔ بہت سے لوگ خدا کے نام کو خدا کہتے ہیں، لیکن ان کا خدا کیا ان کا خدا زندہ خدا ہے؟ کیا ان کا خدا سچا خدا ہے جو دل میں معجزے کر سکتا ہو، آدمی کا دل بدل سکتا ہو؟ آپ کو زندہ خدا کیسے ملا؟ کلام فرماتا ہے کہ جب تم مجھے پورے دل سے ڈھونڈو گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا۔ میں نے خدا کو ڈھونڈا، میں ہمیشہ خدا کو تلاش کرتی ہوں، اور جب میں ایک چھوٹی بچی تھی، جب میں 5 سال کی تھی، جب میرے خاندان میں مجھ پر ظلم ہو رہا تھا، میں ہمیشہ خدا کو ڈھونڈتی۔ اگر میری سہیلیاں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی اور بالغ اللہ کے بارے میں محض گفتگو ہوتی تو میں خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی جاتی، ٹھیک ہے کیونکہ مفوق الفطرت کی باتوں سے بڑھ کر کوئی بھی چیز دلچسپ نہیں ہے۔ وہ خدا جس نے مجھے خلق کیا، اسے ضرور میرا پتہ ہونا چاہیے، ضرور ہے کہ اس کے پاس سب جواب ہو۔ بس ان چیزوں کے بارے میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر میں نے خدا کو پا لیا تو وہ مجھے جواب دے گا، وہ میری زندگی بدلے گا، اور میں اس پر ایمان رکھتی تھی۔ لیکن میں اس خدا کے پیچھے بھاگ رہی تھی جو میرے مذہب نے مجھے دکھایا تھا۔ یہاں آپ مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہیں عشق، میں جاننا چاہتی ہوں یہ سب کیسے جی ہوا؟ ہاں۔ کیسی گھڑی تھی جب آپ نے خدا کو، زندہ خدا کو پا لیا تھا؟ وہ آپ کی زندگی کا کیسا لمحہ تھا؟ آپ کہاں تھیں؟ یہ کیسے ہوا؟ میں اس وقت ایک 2.5 سالہ بچی کی ایک تنہا ماں تھی، میں ناکام تو ہوئی۔ پھر ظالم خاوند سے آپ کی طلاق ہو گئی تھی؟ جی اس طلاق کے بعد میں بہت ظلم و ستم میں سے گزری تھی، اور میں خود کو تلاش کرنا چاہتی تھی، میں بقا کے لیے لڑ رہی تھی۔ میں 2.5 سال کی بچی کی ایک تنہا ماں تھی، میں امید کے خاتمہ پر تھی، اور میں سوچ رہی تھی میرے لیے کوئی زندگی نہیں، لیکن اگر خدا کو میں نے پا لیا تو کیا ہو؟ اور میں نے اس کی تلاش شروع کر دی، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنی زندگی بڑی ستم رسیدہ لگتی تھی، اپنی پرانی راہ میں، اپنے پرانے طریقوں میں، اور میں مرنا چاہتی تھی، میں خودکشی پر مائل تھی۔ میں تب مزید زندہ رہنا نہیں چاہتی تھی، میں نہیں سمجھتی تھی کہ اپنی بچی کے لیے اچھی ماں ہوں۔ اور میں نے ایک کمپنی میں کام شروع کیا۔ اس کمپنی میں میرا باس ایک مسیحی تھا جو بہت شاندار تھا، خدا پرست آدمی، جس کے پاس وہ شادمانی تھی جو اب آپ مجھ میں دیکھ سکتی ہیں، جس کے پاس اس طرح کی شادمانی تھی، اور میں اس پر رشک کرتی تھی۔ اس کے پاس اطمینان تھا، اور میں کہتی میں نے اس طرح کا پر اطمینان شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور جب بھی میں اس سے وجہ پوچھتی
تو وہ کہتا یسوع، میری شادمانی کی وجہ صرف یسوع ہے، یسوع میرے اطمینان کی واحد وجہ ہے، صرف یسوع۔ اور میں واقعی اس پر ناراض ہوتی، میں اس کے لبوں سے یسوع کا نام سن سن کر تنگ آ گئی تھی۔ اور میں نے اسے بتایا، تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنے مذہب میں یسوع کو بطور نبی جانتی ہوں، وہ ایک نبی ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ اس سے بڑھ کر ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے، وہ میرا خداوند ہے۔ اور میں نے کہا اچھا، یہ ایک کفر ہے، تم پاک خدا کے خلاف گناہ کر رہے ہو، تم یہ باتیں نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نے میری شادمانی کا سبب پوچھا تھا، تم نے پوچھا تھا کہ مجھے یہ اطمینان کہاں سے ملا ہے، جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں وہ مجھے کہاں سے ملی ہیں۔ اور عشق، مجھے تمہیں یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں مجھے یسوع سے مل رہی ہیں، اور میں اسے قبول نہ کرتی تھی۔ اور پھر میں نے اپنی ملازمت کے حوالے سے کلام کا مطالعہ شروع کیا، اور میں نے پہلے دعا کی، اے اللہ، یہ پڑھنا میرے لیے گناہ نہ ٹھہرا، میں اس مطالعے کی کلاس میں اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے جاتی ہوں۔ یہ کافر ہیں، یہ 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، یہ یسوع نبی کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ ایک بہت بہت بڑی غلطی ہے۔ مجھے سمجھنے دیں، آپ کو اللہ سے کوئی مدد نہ ملی، وہ آپ کو بچانے نہ آیا۔ آپ نے بڑی تکلیف جھیلی، آپ نے اب بھی اس کا خوف مانا، اور آپ اب بھی اس کو اپنا خدا مانتی تھی۔ بالکل، کیونکہ وہ میرا خدا تھا۔ حالانکہ اس نے مجھے ناکام کیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے تھامے رکھا۔ میرا ذہن صاف کیا گیا تھا، میں اپنے پورے حاصل سے اس کو مانتی تھی، وہ میری واحد راہ تھا۔ کیونکہ مجھے سکھایا گیا تھا کہ اسلام کامل ہے، مجھے سکھایا گیا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، اور بے شک اس سمجھوتے میں بہت خوف پایا جاتا تھا کہ آپ ان کے بتائے گئے سے ہٹنے میں بہت خوف محسوس کرتے تھے، اور مجھے اس سے محبت تھی۔ میں واقعی اس سے پیار کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اس سے کہتی، اس سے دعا کرتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ سب میرے دل کی سنیں کہ میں خدا سے کس قدر پیار کرتی ہوں، اسلامی خدا سے۔ میں نے ایک دن اس سے کہا، چھوٹی بچی ہوتے ہوئے میں یہ دعا کرتی تھی، اگر میں جنت کے لیے تجھے پیار کر رہی ہوں، اگر میں جنت کے لیے تجھ سے دعا کروں یا تیری عبادت کروں، میری دعا ہے کہ میں کبھی جنت میں نہ جاؤں۔ اگر میں تجھ سے دعا کروں تاکہ جہنم میں نہ پڑوں، تو میری دعا ہے کہ تو مجھے ہمیشہ جہنم میں رکھنا۔ میں تجھے غیر مشروط پیار کرتی ہوں، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ میں اس کے لیے اس مضبوطی سے وقف تھی کہ مجھ پر گزرنے والی مشکلات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب تک میں مرد خدا سے نہ ملی، حقیقی بندہ خدا سے، جو مجھے کچھ اور طرح سے بتا رہا تھا کہ ہم سے غیر مشروط محبت کی گئی، اس نے بتایا کہ مجھے اس کے خدا کے لیے نہیں مرنا، خدا زمین پر آیا، زمین پر تاکہ میرے لیے جان دے۔ یہ اس کے برعکس تھا، اور اس نے مجھ پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ لیکن یسوع کے نجات دہندہ ہونے اور خدا کے برابر ہونے کا نظریہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اسے قبول اور تسلیم نہ کر سکی جب تک کہ میں نے جس دن خودکشی کرنے کا نہ سوچا۔ وہ دن کیسا تھا، اور آپ نے کیوں خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا؟ وہ میری زندگی کا تاریک دن تھا، لیکن بعد میں وہی دن میری زندگی کا سب سے شاندار دن بنا۔ اس تاریک دن میں بوجھل کندھے لے کر بیدار ہوئی۔ میری زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا، میں خود ٹنوں بوجھ لے کر اٹھی، اور میں وہ بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ میں نے ایک ناکامی کا سوچا، میں نے سوچا کہ میں بے قدر ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس زندگی میں ناکام ہوں، میں اس زندگی کے ہر شعبے میں ناکام ہوں، اور میں کامیاب نہیں ہو سکتی، میں اتنی مضبوطی سے نہیں چل رہی کہ زندگی میں کامیابی پاؤں، میں مزید نہیں سہ سکتی۔ اور میں اپنی بیٹی کو ایک ڈے کیئر میں لے گئی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اپنی گاڑی کو پل سے نیچے گرا دوں، بس میری بیٹی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے خودکشی کی ہے۔ میں ایک حادثہ بنا رہی تھی، منصوبہ کہ میں یہ کیسے کروں گی۔ میں کام پر آئی، میں اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی، لیکن میں صرف اپنے خاتمے پر غور کر رہی تھی۔ میں اس کا خاتمہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کوئی بھی میری بچی کی اچھی ماں بن سکتی ہے۔ میں تو کچھ بھی نہ ہوں، یہ گھبراہٹ کی بات تھی۔ میں مایوسی میں تھی، ہر طرح کی مشکل میں تھی، میں اس کی پرورش کر رہی تھی، میں نگہداشت کر رہی تھی، لیکن ذہنی طور پر میں وہاں نہ تھی، میں باہر جا رہی تھی۔ میں واش روم میں گئی کیونکہ
ان سخت احساسات کی وجہ سے بہت رونا آ رہا تھا اور میں واش روم میں گئی اور رونا شروع کر دیا، زاروں قطار رونا، اور شیشے میں دیکھ کر خود پر افسوس کر رہی تھی اور خود کو بتا رہی تھی کہ میں کس قدر بے قدر اور قابل رحم ہوں، خود کو برا بھلا کہتی رہی اور میں نے ان الفاظ پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے خدا سے اپنی گفتگو شروع کر کے کہا، تو کیوں مجھ سے نفرت کرتا ہے؟ کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ تو نے مجھے کیوں رد کر دیا ہے؟ میں نے ایسا کیا غلط کیا کہ اس لائق بنی؟ میں بھی ان کی طرح بننا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی نظر ان پر ڈالی جو میرے ساتھ کلام کا مطالعہ کرتے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ کیسے میں ان کی طرح بن سکتی ہوں۔ میری مدد کر، یا کیا تو میری مدد کرے گا یا مجھے بھیڑیوں کا نوالا بنائے گا؟ میں منت کرتی ہوں، میں ڈھونڈتی ہوں، میں تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں۔ میں نے اپنا چہرہ پہنچا، میں بہت دیر تک روتی رہی اور میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرے باس نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور میں نے خود سے کہا، آج کا دن میرا دن نہیں، وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، وہ جانتا ہے، وہ واش روم میں میرے رونے سے آگاہ ہے۔ میں اس کے دفتر میں گئی، اس نے کہا براہ کرم بیٹھ جائیں، میں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ سننے میں تمہیں عجیب لگے گا، میں نے پہلے کبھی ایسے نہیں کیا، لیکن مجھے فرما بردار بننا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میرے خداوند یسوع نے ابھی مجھ سے بات کی ہے، اس نے فرمایا کہ اس نے تمہاری واش روم میں دعاؤں کو سنا ہے۔ واہ! اس نے مجھے کہا، اس نے مجھے تمہیں یہ بتانے کا کہا ہے کہ تم رد نہیں کی گئی اور نہ ہی ترک کی گئی ہو۔ بہت خوب۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ شروع ہی سے تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم 5 سال کی تھی، جب تم پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، جب تم اس تمام مار کھانے، تھوکا جانے اور ہر طرح کی مشکل سے گزر رہی تھی، اور وہ تمہارے لیے دعا کر رہا تھا کہ ایک دن تم اس کی طرف رجوع کرو گی۔ وہ تم سے پیار کرتا ہے، اس نے تمہارے لیے صلیب پر جان دی اور وہ تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے، اور وہ تم سے اس وقت پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا تم اسے اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرتی ہو؟ کیا تم اسے کہو گی کہ وہ آ کر تمہاری زندگی کو کنٹرول کرے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا، میں منہ کے بل زمین پر گر گئی اور میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور کہا، ہاں، 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 اے خداوند یسوع، میرے دل میں آ کر اس کا خیال رکھ، میں ہر چیز تیرے حوالے کرتی ہوں۔ یہ صرف الفاظ ہی نہ تھے، میں 5 مرتبہ عربی زبان میں دعا کرتی تھی، یہ کوئی ضرب المثل یا دہرانا تھا یا کوئی ایسی چیز جو اس کا فضل اور ترس پانے کے لائق ہو۔ میں نے اسے محسوس کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم فضل، محبت اور رحم کی بات کرتے ہیں، یہ سب چھوئے نہیں جا سکتے، آپ انہیں چھو نہیں سکتے، لیکن اس وقت جب میں نے یسوع سے کہا ہاں، تو میں اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر رو رہی تھی، میں اس کی حضوری محسوس کر رہی تھی، میں اس کی محبت اور رحم کو محسوس کر رہی تھی، میں محسوس کر رہی تھی کہ اس نے مجھے گلے لگایا ہے۔ اس وقت میں نے ٹن و وزنی بوجھ کو کندھوں سے ہٹتے دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی فرق چیز ہے، وہ حقیقی تھا۔ پہلی مرتبہ مجھے خدا کا تجربہ ملا، جیسے میں آپ سے ملی ہوں، اور کوئی بھی مجھ سے یہ چھین نہیں سکتا۔ میں اس لمحے خدا سے ملی۔ کیا اس وقت مسیحیوں کا 3 خداؤں کو پوچھنے کا کوئی سوال نہ اٹھا، خدا کا انسان بننے اور انسان کا خدا بننے کے بارے میں؟ یہ بس میرے آ، دل میں آیا۔ اس لمحے آپ جانتی ہیں وہ خداوند ہے، اور وہ آپ کی زندگی کا خداوند ہے۔ کوئی ذہانت نہیں، اس وقت خدا کے تجربے میں کوئی ذہنی سمجھ نہ تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حقیقی ہے، اور آپ مکمل طور پر خود بخود جان جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تمام نظریات اور ساری چیزوں کی سمجھ نہ رکھتے ہوں، کیونکہ وہ بہت محدود ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو تجربہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ حقیقی ہے۔ بہن عشق، میں بہت سی خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے خداوند کو نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ وہ ایسے حالات سے، چاہے مشکلات ہوں، چاہے وہ بدسلوکی ہو، یا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اور مشکل بڑھتی ہو، یا پھر
मुस्तरद होने का एहसास या मोहब्बत ना पाने का एहसास हो। आपको पता है हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी मनफियत बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करने के बाद भी उनको शिफा याबी का तजर्बा नहीं होता, जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले हर किसी को ये समझने की ज़रूरत है कि खुदा शख्सी खुदा है। बाज़ औक़ात वो किसी की ज़िंदगी में फ़ौरी तौर पर मौजज़ात करता है और बाज़ औक़ात किसी दूसरे की ज़िंदगी में। बतदरीज हमारा रवैया, हमारा बर्ताव, खुदा के साथ हमारा बर्ताव और उसकी शिफा बख्श कुव्वत उसके लिए बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, ताकि वो हमें हमें आज़ाद कर दे। मिसाल के तौर पर जितना हम खुद को उसके हवाले करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उतनी ही शिफा और उसकी हैरत अंगेज़ कुव्वत के काम पाएंगे। जितना ज़्यादा हम उस पर इन्हिसार करेंगे, तो अपनी ज़िंदगी में उसे बढ़कर हासिल करेंगे जो हम खुद पर भरोसा करके हासिल कर सकते हैं। बस हम खुदा को कबूल कर सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उसे कितना इख्तियार देते हैं ताकि वो अपनी माफूकुल फितरत ताकत से अ, हमारी जिंदगियों में काम करे। ये मतवाज़ी है। बस हम में से कुछ लोग, हमारे पास अपनी वजह होती है, सब कुछ देने से डरते हैं, हर चीज़ उसे देने से खौफ रखते हैं। जब मैं उसके पास आई तो मैंने बड़ी आजिज़ी की। मैं जानती थी कि मैं आजिज़ बनी हूँ। मुझे अपने चर्च जाने का पहला दिन याद है, मैंने कहा, "ऐ खुदावंद, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।" और उसने कहा, "अपना ये कुछ भी नहीं, मुझे दे दो, मैं इसे तुम्हारी सोच से बढ़कर बढ़ा दूँगा।" हमें उससे वो कुछ भी नहीं देना होता है। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि उन चीज़ों की कोई वक़्त है और वो बेवक़्त और बेकदर हैं। ज़रूर है कि हम उसका तजुर्बा हासिल करें और उसमें ये रिश्ता है और उसमें 2 लोग और 2 शख्सियात होती हैं। अगर वाहिद खुदा आपको प्यार दे रहा है, तो फिर वसूल करने वाली दूसरी पार्टी आप खुद हैं, और बाज़ औक़ात हम उसे पाने से खौफ़ज़दा होते हैं, खौफ़ खाते हैं, क्योंकि हम अपनी पुरानी राहों के आदी होते हैं, आराम महसूस करते हैं। हमें इस तरह रहने का इल्म होता है और कंट्रोल उसके हवाले करना मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे खुद से बदसलूकी करने वाले को माफ़ करना होगा। ठीक है, मैं अपना ये हिस्सा तेरे हवाले करती हूँ। अब मुझे अपने बाप को ना माफ़ करना तुझे देना होगा। आपको पता है कि उस चुटकी की तकलीफ क्या होती है, और ये आपकी याददाश्त में है। उस याद को मिटाना बहुत मुश्किल होता है, वो अब भी वही है, और वो लोग जो उसी याद के सहारे जीते हैं, उनको वहीं कायम रहने का पता होता है। उस तरह की ज़हनियत को हम आफ़त रसीदा कहते हैं। आफ़त रसीदा वो शख्स है जो अब भी इन यादों के साथ ज़िंदा हो और बार-बार खुद पर अफ़सोस करता हो। लेकिन बच जाने वाला मेरी तरह का होता है। बच जाने वाला पहले ही उन मुश्किलात, दुखों और यादों पर गालिब पा ले। क्या वो अब भी हैं? जी। क्या मेरे बचपन की यादें अब भी वही हैं? जी हाँ। लेकिन जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ, तो मैं उनको किसी और की ज़िंदगी में सोचती हूँ। फिर वो मुझे दुखी नहीं करती। ये नुक्ता जो आपने अभी उठाया है निहायत ही शानदार है, बहन इशिक। आ, आप अब एक आम खातून नहीं रहीं। एक बदसलूकी और मारपीट की जगह से ताल्लुक़ रखते हुए और हर वक्त बेकदरी महसूस करते हुए और शर्मिंदगी का एहसास लिए हुए, अब आप उनमें से हैं जो कलाम की मुनादी करती हैं, और अब आप उनमें से हैं जो औरतों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं और मुस्लिम दुनिया में आवाज़ बुलंद करती हैं। आप हर मर्द और हर औरत को ये बताती हैं कि अम, उम्मीद है, और किस चीज़ ने आपको ये सोच दी कि आप इस बेकदरी और शर्मिंदगी के एहसास से निकलकर उस जगह पर आईं और आप कह सकें कि मैं लोगों की आवाज़ बनूंगी, मैं उनकी रहनुमाई करूंगी। अभी हाल ही में मैंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं एक घोंघे जैसा कीड़ा थी। अगर मैं अपने आप को किसी मखलूक से तशबीह दूँ, तो मैं एक घोंघा थी। एक बड़े जंगल में हाथी, ऊंट और शेर और चीते होते हैं। वो घोंघे का छोटा कीड़ा, यानी कोई आए और उस पर पैर रख दे और वो कहें, "उप्स!" बस वो अपने जूते साफ करेंगे। उनकी कोई अहमियत नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी हो, कोई कीमत नहीं। लेकिन फिर कलाम फरमाता है कि खुदा दुनिया के बेवकूफ़ों को चुनता है ताकि हकीमों को शर्मिंदा करे। वो उसमें कामिल है कि एक आम को ले
اور کچھ خاص کرے. اس لیے نہیں کہ میں خاص ہوں، وہ خاص ہے. میں ہمیشہ عام ہی رہتی ہوں، لیکن اس نے ایک گھونگے کے کیڑے کو لے کر شیرنی بنا دیا. کیونکہ ایک بار جب آپ کو کسی چیز کا تجربہ ہو جاتا ہے، وہ ایک مرتبہ، مثال کے طور پر آپ کو کینسر ہے اور آپ اس سے شفا یاب ہوتے ہیں، آپ کو علم تھا، آپ کو کسی طرح علم تھا، اور جب آپ کینسر میں مبتلا مریضوں سے ملتے ہیں تو آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں یہ خوراک لینا ہے، تمہیں زندگی بچانے کے لیے اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہوتی ہے جو ان چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں جن کا آپ شکار ہیں. آپ گزر چکے ہیں، لیکن آپ پہلے ہی غالب آ چکے تھے. بس میں اس مقام پر ہوں، میں پہلے ہی آزادی پا چکی ہوں، پہلے ہی معافی مل چکی ہے، میں پہلے ہی ایک فاتح ہوں، میں نے رہائی پالی. اور جب میں کسی عورت سے بدسلوکی ہوتے دیکھتی ہوں، وہ خاتون مصائب سے گزر رہی ہے، نہ صرف خواتین بلکہ یہ مردوں پر بھی صادق آتا ہے. یہ پیغام رہائی کا ہے، صرف چھٹکارے کے متعلق، اور ہر کسی کو نجات کی ضرورت ہے. خواتین کو پیٹنے والے کو نجات کی ضرورت ہے، اذیت اٹھانے والی خواتین، قاتل، ہر کسی کو نجات کی ضرورت ہے. اور ایک مرتبہ آپ خدا میں نجات پالے، سچے خدا میں. یہ میرے اندر صرف رحم اور ولولہ ہے جسے میں سنبھال نہیں سکتی، لیکن مجھے ان سے ضرور کہنا ہے کہ آپ اسی شخص کے پاس واپس جا کر شفا پا سکتے ہیں. کون سا پیغام ہے جو آپ دنیا کے لوگوں کو بار بار واقع ہی دینا چاہتی ہیں اپنے شو کے ذریعے سے، جس کا نام ہے ٹیکیو گوچک یشم ترکی زبان میں؟ آپ نے بڑی خوبی سے کہا، آپ اچھی ترکی بولتی ہے. جی شکریہ. یسوع نے فرمایا کہ میں راہ اور حق اور زندگی ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. لوگ بہت سی راہوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ہم یہ سوچنا پسند کر سکتے ہیں کہ بہت سی راہیں ہیں، لیکن میں یہاں پر ہر کسی سے کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سی بے فائدہ راہیں ہیں جو میں نے آزمائی، لیکن کسی نے صلیب تک میری رہنمائی نہ کی، کسی نے میری نجات دینے کی طاقت رکھنے والے یسوع کے لہو تک میری رہنمائی نہ کی. اور میں انہیں اس پروگرام کی وساست سے بتانا چاہتی ہوں کہ میں جہاں کہیں جاتی ہوں وہاں امید ہے، ایک بہت ناقابل یقین امید ہے جسے انہیں تھامنا ہے، اور انہیں چاہیے کہ اسے پورے دل سے تلاش کریں، اس کی تلاش کریں، اس کے پاس جا کر کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو خود کو مجھ پر ظاہر کر. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں اپنی زندگی کے آئندہ 5 سال 10 سال یا ساری زندگی اس میں نہیں رہنا چاہتا. مجھے تصدیق چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ خود کو مجھے دکھا. اگر وہ یہ کہیں، اس سے میں ان کے دل میں بھوک و پیاس پیدا کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ سچائی کے پیچھے چلیں. وہ اس پر قناعت نہیں کریں گے جو انہیں بتایا یا کھلایا گیا، وہ نہیں مانیں گے. بہتر غذا موجود ہے، بہتر محبت موجود ہے، بہتر زندگی موجود ہے، اور میں وہ دلچسپی اور بھوک پیدا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں انہیں نجات نہیں دلا سکتی، میں ان کو بچانے والی نہیں بن سکتی، صرف خدا ہی ایسا کر سکتا ہے. لیکن میں ان کے دلوں میں بھوک اور پیاس پیدا کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ راہ اور حق اور زندگی تک پہنچ سکے. آمین. بہن عشق، میں آج آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ میرے لیے باعث برکت بنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جتنی خواتین اور حضرات یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدا آپ کی کہانی کو استعمال کرے گا تاکہ ان کو آزاد کرے. شکریہ.